تو جیسے کیسے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میں نے آئلس کی تیاری شروع کر دی کیونکہ مجھے کینیڈا جانا تھا، اور اس ٹائم میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی جاب کی جائے. تو جاب میں نے کافی ڈھونڈی لیکن جاب مجھے ملی نہیں کوئی بھی. لیکن اس کے بعد میرے پاس ایک ہی آپشن بچا، کال سینٹر. مجھے پتا تھا میری اسٹیمر اتنی خراب ہے کہ میں کال سینٹر پہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میں پھر بھی گیا اس کو ایک ٹرائی دینے کے لیے. جب کال سینٹر گیا انہوں نے میرا انٹرویو لیا. انہوں نے سمجھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ ابھی کافی نروس ہے اور اس لیے اس کی اخلاق کافی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل سے ٹریننگ پر آ جائیں. تو جب میں ٹریننگ پر گیا پہلے دن تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اس سے اگلے دن انہوں نے جب بولا کہ آپ ہمیں اپنی اسکرپٹ ذرا بول کر دکھائیں، تو میں نے جب اسکرپٹ سٹارٹ کی تو میں نے کہا ہائے مائی نیم از حسان اینڈ آئی ایم ہیئر. تو اسی وقت مینیجر نے مجھے سٹاپ کیا اور اس نے پوچھا کہ یہ آپ کی یہ پرماننٹ مسئلہ ہے یا پھر آپ اس وقت کرتے ہیں کہ جب آپ ہوتے ہیں نروس. اسی دن اس جاب کے اوپر میں اس کے بعد میں گیا نہیں وہاں پہ. میں نے چھوڑ دیا وہ کام. میں نے کہا کہ بہت بڑی میں نے غلطی کی ہے اس کام پہ اوپر جا کر جو کام میں کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد کچھ منتھ گزرے، میں نے آئلس کی تیاری کر رہا تھا. ادھر بھی کافی زیادہ پرابلم تھی آئلس اسپیکنگ کے اندر. مجھے اس کی بہت زیادہ ٹینشن تھی کہ میں کس طرح پاس کروں گا یہ. تو سر کے ساتھ پریکٹس کی میں نے، ٹینٹس وغیرہ کی، لیکن بہت زیادہ میں اٹک رہا تھا اس کے اندر. تو جیسے کیسے آئلس کی جو ہے اسپیکنگ کلیئر کی، کافی کالم رہ کر کافی زیادہ سوچ سمجھ کر ادھر میں نے بات کی ان کے ساتھ، لیکن کافی اٹک رہا تھا لیکن پھر بھی میں پاس ہو گیا ادھر. اتنی اسٹیمر شکر ہے اس وقت مجھے نہیں ہوئی انٹرویو کے دوران، لیکن پھر بھی میں پاس کر گیا. تو اس کے بعد میں پھر سے فارغ تھا اور پھر سے میں نے جابس وغیرہ تلاش کرنا سٹارٹ کر دی، لیکن لکی نہیں رہا اور مجھے کہیں پر جاب نہیں ملی. تو پھر سے آپشن یہی تھا کال سینٹر کا. میں نے پھر سے ایک اور چانس لیا اور میں کال سینٹر کی جاب کرنے چلا گیا. کال سینٹر کی جاب مجھے اس لیے تھوڑا ایزی لگ رہا تھا کیونکہ اس بار مینیجر کافی اچھا تھا. اور جب ٹریننگ کے دوران میں اسکرپٹ پڑھ رہا تھا تو ادھر بھی میں کافی زیادہ اٹک رہا تھا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ویسے ہی کہ یہ شاید ابھی نروس ہے اس لیے، اور اصل میں اس کا جب یہ کام کرے گا، جب اس کو پریکٹس کر لے گا تو اس کو کوئی خاص مسئلہ نہیں بنے گا. تو ٹریننگ کرنے کے بعد جب میرا باس کے ساتھ موک کال ہوئی تو موک کال میری بہت زیادہ بری گئی. جب میں باس کے سامنے بیٹھا آ کر تو میرے سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے باس نے کہا کہ آپ اپنی چیئر جو ہے اس کو ٹرن کر دیں، کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں وال کی طرف دیکھیں. تو جب میں وال کی طرف دیکھ کر بات کر رہا تھا تو پھر بھی میری جو ہے اسٹیمر پھر سے کافی زیادہ تھی، لیکن پھر بھی باس کو میرے پر یقین تھا اور میرا آئلس سرٹیفکیٹ دیکھ کر ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کام کر لے گا کیونکہ اس نے پہلے آئلس کیا ہوا ہے اور اس کی انگلش اچھی ہے تو ہمیں اس کو انگلش نہیں زیادہ سکھانی پڑے گی. تو باقی دو لوگوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور مجھے ادھر کام پر رکھ لیا. تو کام پر رکھنے کے بعد جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو ادھر جب میں اپنی اسکرپٹ بولتا تھا، لیکن میں اسکرپٹ کو صحیح سے میں فالو نہیں کرتا تھا، میں اپنے طریقے سے بات کرتا تھا. کیونکہ اگر آپ روبوٹ کی طرح وہاں پر بولیں گے تو آپ اپنا سیلس نہیں کر پائیں گے. تو اسکرپٹ جب میں نے سٹارٹ کی تو میں نے یہ تو میں نے اپنا سٹارٹ میں ادھر بولنا تھا ہائے ہاؤ آر یو، لیکن جب میں اس کو سٹارٹ کرتا تھا تو اس طرح ہائے ہاؤ آر یو. تو اس طرح کسٹمر اسی وقت اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتا. تو میں نے کافی سوچا کہ اس کا حل میں کس طرح کروں گا. اس طرح تو میں یہاں پر کام بھی نہیں کر سکتا، اور میں سیلس کس طرح کروں گا اگر میں ان سے بات نہیں کر پاتا. لیکن سلو میں ادھر ان سے بات تھوڑی بہت کرتا رہا. پھر مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ میں اس طرح کر سکتا ہوں ہائے ہاؤ آر یو. پہلے پورا سینٹینس ایک بار سلو سے ایک ورڈ جو ہے وہ ایک بار میں بولتا تھا ہائے ہاؤ آر یو. تو اس کے بعد ہائے ہاؤ آر یو. تو ادھر سے میں نے نوٹس کیا کہ اگر آپ ایک سینٹینس کا ریدم بنا لیں تو آپ اس کو آسانی سے بول پائیں گے. اس کی اگر آپ پریکٹس کر لیں، اگر اس کا آپ اس طرح بنا لیں، ایک جو کہتے ہیں ریدم بنا لیں. تو کچھ دن کے بعد میں نے پہلی سیل کی اور جو میری سیلری چلنا سٹارٹ ہو گئی.